السلام علیکم۔ چوک انڈسٹریل اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم یو جی سی نیٹ جے آر ایف میں شامل ناول میں سے ایک اہم ناول جو کہ عبداللہ حسین کا ہے، اور اس ناول کا عنوان ہے اداس نسلیں۔ اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اداس نسلیں 1963 میں لکھی گئی ہے اور یہ عبداللہ حسین کا پہلا ناول ہے اس ناول کو 1956 میں لکھنا شروع کیا تھا انہوں نے، اور 1961 میں 1961 میں مکمل کیا۔ اور عبداللہ حسین کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 1931، اور وفات کی جو سن ہے وہ ہے 2015۔ اس طرح سے اداس نسلیں کی جو کہانی ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ کہانی روشن پور کی ہے جو دہلی اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں ہندو، سکھ، مسلمان سبھی آباد ہیں۔ ان کی زبان پنجابی ہے۔ کہانی یو پی کے کسانوں کی معاشرت کا روادار ہے۔ 1857 کے بعد ہندوستان میں دو طرح کے جاگیردار وجود میں آئے۔ ایک وہ جنہیں انگریزوں کی مدد کے صلے میں جاگیریں عطا کی گئیں، دوسرے وہ چھوٹے زمیندار جنہیں بڑے جاگیرداروں سے تعلقات کی بنا پر کچھ زمین مل جاتی ہے۔ نئے جاگیرداروں میں روشن آغا بھی ہیں جو غدر سے پہلے معمولی آدمی تھے۔ انہوں نے کرنل جانسن کی جان بچائی جس کے صلے میں انہیں روشن پور کی جاگیر ملی۔ اپنے یار محمد بیگ کو کچھ زمین عطا کی جو چھوٹے زمیندار ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دو بیٹے ہیں، ایاز بیگ، نیاز بیگ۔ نیاز بیگ کو حکومت کے خلاف جرم میں سزا ہو گئی۔ ایاز بیگ کے لڑکے نعیم کو لے کر کلکتہ چلا گیا۔ روشن آغا گاؤں چھوڑ کر دہلی میں روشن محل بنوا کر رہنے لگے تھے۔ ایاز بیگ اور نعیم جب دہلی آتے تو روشن محل کی پارٹیوں میں شرکت کرتے۔ روشن محل میں نعیم کی ملاقات عذرا سے ہوئی۔ اس دوران نیاز بیگ جیل سے باہر آ گیا تھا۔ نعیم اپنے والدین سے ملنے روشن پور گیا تو وہیں رہ گیا اور کھیتی کے کام میں لگ گیا۔ نیاز بیگ کی حالت زمیندار کی نہیں بلکہ معمولی اور غریب کسان کی تھی۔ فصل کٹنے کے دنوں میں انگریز کسانوں کو پکڑ کر فوج میں داخل کر رہے تھے۔ نعیم بھی فوج میں داخل ہو گیا۔ ان فوجیوں کو کراچی، قارہ اور فرانس ہوتے ہوئے لڑائی کے محاذ پر بیلجیم لے جایا گیا۔ نعیم کے گاؤں کے کئی جوان اس کے ساتھ تھے۔ جنگ میں بہت سے جوان مار دیے گئے۔ اس جنگ کا مقصد ان جوانوں کے لیے اپنے آقا کے لیے جنگ کرنا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اچانک مہندر سنگھ نے پوچھا۔ جرمنوں نے حملہ کیا ہے۔ کہاں؟ روشن پور میں؟ یہاں پر ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کس لیے؟ جرمن انگریزوں کے ہیں اور انگریز ہمارے مالک ہیں، بس۔ ہمارے مالک روشن آغا ہیں، میں اتنا جانتا ہوں۔ یہاں ہندوستانی عوام کی غلامانہ ذہنیت کو دکھایا گیا ہے جو اپنے آقا کے آقاؤں کے وفادار ہیں۔ یہ انگریزوں کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ انگریز ان کے جاگیرداروں کے مالک ہیں۔ جنگ میں نعیم کا بایاں بازو صاف ہو گیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا اور جب وہ ٹھیک ہوا تو اس کی ڈیوٹی برگیڈ ہیڈ کوارٹر پر مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے لگائی گئی۔ ان مریضوں میں ایک جرمن بھی تھا۔ نعیم کی اس سے دوستی ہو گئی اور وہ کاریگر تھا، اس نے نعیم کا بازو بنا دیا۔ نعیم اعزاز حاصل کر کے گاؤں واپس آ گیا۔ گاؤں میں اس کی قدر کی جانے لگی۔ گاؤں آ کر اس نے زمینداروں کے خلاف تحریک شروع کی۔ کانگریس کا ممبر بن گیا۔ نعیم کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ 2 جوڑی بیل خرید کر کاشت کروانے لگا۔ کبھی کبھار دل بہلانے کے لیے دہلی چلا جاتا۔ روشن محل پرویز کی شادی میں گیا تو عذرا کی محبت بیدار ہوئی، لیکن طبقاتی امتیاز حائل تھا۔ عذرا نے اپنی قوت ارادی کی بنا پر نعیم سے شادی کر لی۔ گاؤں کے باغ میں عذرا اور نعیم کی رہائش کے لیے عالیشان مکان بن گیا۔ گاؤں کی زمینداری کا کاروبار نعیم کے کندھوں پر آ پڑا۔ گاؤں کے ماحول سے بیزار ہو کر عذرا شہر آ جاتی تو نعیم زمینداری کے معاملات نپٹتا۔ جلیانوالہ باغ کا حادثہ ہوا تو کانگریس کی انکوائری کمیٹی میں نعیم بھی شامل کیا گیا۔ نعیم کے ساتھ عذرا بھی گئی۔ وہاں سے واپسی کے بعد کسانوں کی زبوں حالی کا معائنہ کرنے کے لیے اس نے مختلف گاؤں کا دورہ کیا۔ نعیم کے گاؤں گھومنے سے عذرا اوب گئی تھی۔
پرنس آف ویلز کی آمد پر عذرا نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ کانگریس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ نعیم نے گرفتاری دینے کا ارادہ کیا، لیکن عذرا نے نعیم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ گرفتاری نہ دے کر پرنس کے خلاف مظاہرہ کریں۔ چنانچہ عذرا اور نعیم مظاہرہ کرنے کے لیے کلکتہ گئے۔ شہر میں مکمل ہڑتال تھی۔ پرنس کی سواری نکلی تو مظاہرین نے ٹیل یور مدر وی آر انہیپی کے پوسٹر پروجیکٹ کیے۔ دہلی سے نعیم کو جاٹ نگر میں جلسہ کرنے کی ہدایت ملی۔ اس جلسے میں نعیم گرفتار کر لیا گیا۔ نعیم کو جیل میں سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ عدم تعاون کی تحریک کے سلسلے میں اس کے کافی دوست جیل میں آ گئے۔ سائمن کمیشن کی آمد پر لکھنؤ میں سخت مظاہرہ کیا گیا، جس میں عذرا بھی شامل ہوئی۔ نعیم لکھنؤ میں ہی قید تھا۔ عذرا نعیم سے ملنے بھی گئی۔ روشن آگا کو خبر ملی تو وہ عذرا سے ناراض ہو گئے۔ نعیم کی رہائی کے بعد دوستوں نے اس کا استقبال کیا۔ عذرا دلی ریلوے اسٹیشن پر ملنے گئی۔ جیل میں نعیم بہت کمزور ہو گیا تھا۔ کچھ دن گھر رہ کر وہ تندرست ہو گیا۔ نعیم کا چھوٹا سوتیلا بھائی علی اب جوان ہو گیا تھا۔ نعیم کی زمین پر کاشت کر رہا تھا۔ نعیم نے اسے شہر لے جا کر کسی مل میں بھرتی کروا دیا۔ مسلم لیگ مضبوط ہو رہی تھی۔ دوسری مسلم جماعتیں مسلم لیگ میں شامل ہو رہی تھیں۔ مسلم لیگیوں نے دو قومی نظریہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ علی عائشہ سے شادی کر کے شہر میں رہنے لگا۔ کافی دن مل میں کام کرنے سے وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور شہری ماحول سے بیزار ہو کر گاؤں آ گیا، لیکن نعیم نے اسے گاؤں سے بھگا دیا۔ نعیم دوبارہ جیل سے واپس آیا تو اس پر فالج کا اثر ہوا۔ عذرا بغرض علاج اسے دہلی لے گئی۔ ڈاکٹر انصاری نے اس کا علاج کیا۔ ڈاکٹر انصاری مذہبی آدمی تھے۔ انہوں نے نعیم سے مذہب کے بارے میں تفصیلی بحث کی۔ مذہب کے بارے میں ڈاکٹر کا خیال تھا کہ مذہب آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سائنس کی حیرت انگیز ترقی میں بھی مذہب اعلیٰ ترین قوت ہے۔ ڈاکٹر انصاری عذرا اور نعیم کے درمیان مذہب اور تہذیب پر بحث ہوتی، جس میں یہ خیال ظاہر کیے جاتے کہ مذہب کو ناجائز طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ کسی تہذیب کی تشکیل مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ مذہب اور تہذیب کی یہ بحث اس وقت کے سیاسی ماحول سے رشتہ رکھتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ملک تقسیم کرنے کی مانگ کی جا رہی تھی۔ فرقہ وارانہ فساد شروع ہو گئے تھے۔ اس ابتری کے عالم میں پرویز نے دہلی چھوڑ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا اور سب کو لے کر روانہ ہو گیا، لیکن روشن آگا اپنا محل اس وقت تک نہ چھوڑ سکے جب تک ان کے گھر پر حملہ نہ ہوا۔ اسی رات جس دن پرویز گھر سے نکلا تھا، بلوائیوں نے روشن محل پر حملہ کر دیا۔ روشن آگا اور ان کے خادم جو گھر میں موجود تھے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلے۔ دہلی ایئرپورٹ پر پرویز مل گیا، لیکن ہوائی جہاز جا چکا تھا۔ یہ لوگ بذریعہ ٹرین لاہور گئے۔ دہلی سے 50 لوگوں کا قافلہ نکلا، جس میں نعیم بھی شامل تھا۔ اس قافلے کی تعداد بڑھتے بڑھتے ہزاروں انسانوں اور جانوروں پر مشتمل ہو گئی۔ قافلے میں افواہوں کا بازار گرم تھا۔ کبھی یہ افواہ پھیلتی کہ قافلے پر حملہ ہونے والا ہے تو کبھی یہ کہ حکومت کی جانب سے کھانے کا سامان اور کپڑا ملنے والا ہے۔ اسی قافلے میں علی بھی تھا۔ علی اور نعیم کی ملاقات ہوئی۔ علی کے پاس بیل گاڑی تھی جس پر اس کی بیوی عائشہ تھی۔ نعیم کو بھی اس نے اپنی گاڑی پر بٹھایا۔ ہر پڑاؤ پر قافلے میں نئی جماعتیں شامل ہوتی رہیں، لیکن پورے قافلے کی تعداد میں خاطر خواہ کمی ہوتی رہی۔ کسی طرح بچ بچا کر علی امرتسر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی راستے میں مر گئی اور نعیم غائب ہو گیا۔ امرتسر سے علی بذریعہ ٹرین لاہور پہنچ گیا۔ لاہور اسٹیشن پر علی کی ملاقات بانو سے ہوئی۔ بانو علی کو اپنے گھر لے آئی۔ پرویز کو سیکریٹریٹ میں نوکری مل گئی۔ رہنے کے لیے راج منزل روشن آگے کے آخری دن تھے، جانکنی کے عالم میں تھے۔ وہ راج منزل کو روشن محل میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ پرویز نے جیسے ہی روشن آگا کو خبر دی کہ راج منزل کا نام بدل کر روشن محل کر دیا گیا، ویسے ہی روشن آگا کی سانس بند ہو گئی۔ تو اس طرح جو ہے اس کی کہانی یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکریہ۔